السلام علیکم دوستو، آج 31 جنوری 2020 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت میں چین میں پھیلنے والے مہلک وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق۔ یہ لو آزادی مسلح شخص نے بل کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر ڈائریکٹ گولی چلا دی۔ امریکہ کے واجب الادا قرض میں ہوشربا اضافہ، صورتحال بہت پریشان کن۔ مودی کے پاکستان کو شکست دینے کے بیان پر پاکستان کا بھی جواب آ گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، اسے اسرائیل کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، صدر طیب اردوان۔ بھارت کو بتا دیا ہے کہ جنگ شروع کرے گا تو ختم ہم کریں گے، پاک فوج۔ بھارت کو پاکستان سے نہیں بلکہ مودی حکومت سے خطرہ ہے، امریکی ماہرین۔ اٹلی میں بھوک کی حالت میں چوری کو درست قرار دے دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں چین میں پھیلنے والے مہلک وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرہ طالب علم چین میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اس کو ایک ہاسپٹل میں الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے اور اس کی حالت اب بہتر ہے۔ بھارتی حکومت نے کہا ہے کہ چین سے بھارتی شہریوں کی واپسی کوئی بہتر آپشن نہیں ہے، کیونکہ ان کی ملک واپسی کی صورت میں اس کے پھیلنے کا ڈر ہمیشہ رہے گا۔ لیکن طلباء کے والدین کی جانب سے حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک طیارے کو تیار رکھا جائے تاکہ چین میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لایا جا سکے۔ بھارتی حکومت نے اس ہفتے کے دوران میں قومی فضائی کمپنی کے ایک طیارے کو چین بھیجنے کے لیے تیار رکھا ہوا تھا، لیکن وہ چینی حکام کی جانب سے طیارے کو اترنے کی اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ بھارتی حکومت نے مزید کہا ہے کہ صرف ان شہریوں کو واپس لایا جائے گا جو وائرس سے متاثر نہیں ہیں۔ انہیں واپسی پر دارالحکومت دہلی کے ایک دور دراز طبی مرکز میں منتقل کیا جائے گا اور وہاں الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ ادھر پاکستان کے چین میں زیر تعلیم 4 طلباء بھی مہلک وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے اب تک چین میں 170 اموات ہو چکی ہیں اور متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 7711 سے تجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 1370 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چین میں عوام میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چین کے وسطی شہر ووہان میں جنگلی جانوروں کی مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ وہاں سے یہ انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر پورے ملک اور اس سے باہر پھیل گیا ہے۔ اب یہ شہر ملک کے باقی حصوں سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہے۔ اس شہر سے باہر کسی کو نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے۔ اس سے متاثرہ افراد میں آغاز میں زکام جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ناک کا بہنا، کھانسی، گلے کی تکلیف، عموماً سر درد اور بعض اوقات بخار شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسرے فرد میں منتقلی کے کئی راستے ہیں، جن میں کھانسی، چھینک، ہاتھ ملانا شامل ہیں۔ اگر متاثرہ شخص نے کسی چیز کو چھوا ہو اور اسے دوسرا فرد چھو کر اپنے منہ، ناک یا آنکھوں کو لگائے تو اس صورت میں بھی پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایسے مریض کے مرنے کے چانسز 3% ہوتے ہیں، جبکہ 97% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ادھر دہلی کی جامعہ مسجد کے سامنے شہریت بل کے خلاف احتجاج کرنے والے طالب علموں پر نامعلوم شخص نے گولی چلا دی، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا، تاہم پولیس کی بروقت کارروائی سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جاہل انسان نے گھٹیا کارروائی سے پہلے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے اور پھر یہ کہتے ہوئے فائل کھول دیا کہ یہ لو آزادی۔ جامعہ ملیہ کی کوارڈینیشن کمیٹی نے بل کے خلاف جامعہ سے راج گھاٹ تک کی احتجاج کی کال دے رکھی تھی، جس پر ہزاروں کی تعداد میں طالب علم وہاں جمع ہو چکے تھے۔ اکنامکس کی ایک طالبہ آمنہ آصف نے میڈیا کو بتایا کہ ہم ہاسپٹل کی جانب جا رہے تھے جہاں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک شخص پستول ہاتھ میں لیے سامنے آ گیا اور اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ آمنہ آصف کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی ان کے ساتھ ایک طالب علم کے ہاتھ پر لگی۔ مجاہدین نے اس شخص کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت پولیس کی بھاری نفری اور میڈیا کے عملے کے ارکان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مظاہرہ کرنے والے طلباء جامعہ ملیہ سے مہاتما گاندھی کی یادگار راج گھاٹ جانا چاہتے تھے،
طالب علموں کا کہنا ہے کہ ابھی گزشتہ ماہ ہی پولیس نے ہم پر ظلم کی انتہا کی تھی اور آج وہ تماشائی بنی اس حملہ آور کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ذرا واقعات کے اس تسلسل پر غور کریں۔ پہلے بی جے پی کا وزیر کہتا ہے کہ گولی مارو سالوں کو، اور اب یہ آدمی گولی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو آزادی۔ ادھر پاکستان کی طرح امریکہ میں واجب الادا قرضوں کی صورتحال کبھی اتنی زیادہ گھمبیر نہیں تھی جتنی آج ہے۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ امریکہ اتنا مقروض ہو جائے گا جتنا وہ گزشتہ 75 برسوں میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور ملک کی اقتصادی کارکردگی بھی کافی متاثر کن ہے۔ اس کے باوجود موجودہ مالی سال کے دوران امریکہ کے سالانہ بجٹ میں خسارہ $1 ٹریلین یا 1000 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ تازہ ترین مالیاتی اندازوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ذمہ واجب الادا بے تحاشا قرضوں اور ان میں مسلسل اضافے کی موجودہ صورتحال میں جلد کوئی بہتری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مالیاتی ماہرین نے کہا ہے کہ اس عشرے کے دوران امریکی بجٹ کا خسارہ اوسطاً $1.3 ٹریلین تک پہنچ جائے گا۔ یہ صورتحال اب امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ ساتھ ہی سی بی او کے مالیاتی ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ذمہ قرضوں کی یہ مجموعی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ جو گزشتہ 3/4 صدی کے دوران کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ ان ماہرین کے بقول یہ ریاستی قرضے 1946 کے بعد سے آج تک کی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے پرسوں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی فوج 7 سے 10 دن میں پاکستانی فوج کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے دہائیوں سے مقبوضہ وادی میں بھارت کے خلاف سازشی جنگ چھیڑ رکھی ہے، جبکہ پاکستان نے اس بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بیان کا نوٹس لے۔ بھارت کے انتہا پسندانہ بیان سے خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، تاہم کسی بھی جارحانہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ انڈین وزیر اعظم کے بیانات ہی بی جے پی کی انتہا پسند سوچ کے عکاس ہیں۔ پاکستان ان کے جنگ کو ہوا دینے والے بیان کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ بالا کوٹ میں بھارتی ایڈوینچر کے دوران بھارتی طیاروں کو گرانا ہماری مسلح افواج کی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا بیان بھارت کے پاکستان مخالف لا علاج جنون کو ظاہر کرتا ہے۔ بی جے پی حکومت اندرونی و بیرونی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے روس پر شام میں معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ترک صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی افواج آستانہ اور سوچی میں طے شدہ معاہدوں پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ایسے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ مہاجرین کی ایک نئی لہر پناہ کے لیے ترکی کا رخ کر سکتی ہے، جہاں پہلے ہی 3 ملین کے قریب شامی لوگ موجود ہیں۔ روسی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد افراد کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ یہ افراد کون ہیں؟ کیا اپنی زمین کا دفاع کرنے والے دہشت گرد ہیں؟ ہم انہیں مزاحمت کار کہیں گے، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ ان کی نگاہ میں ترکی میں جو موجود 4 ملین شامی مہاجرین ہیں، کیا وہ بھی دہشت گرد ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کرنے کا پلان ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نام نہاد امن پلان قیام امن اور مسئلے کے حل کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حامی میڈیا پر ترکی کی سلامتی بیوروکریسی کو ہدف بنانے والی نشریات اور جنرل قاسم کے بعد ترکی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ خاقان فیدان کو ہدف دکھانے جانے پر بھی صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ہم بھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق حرکت کریں تو ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، اور اگر اسرائیلی میڈیا ہماری خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے بارے میں ایسی چیزیں شائع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ادھر پاکستان میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت کو بتا چکے ہیں کہ اگر اس نے جنگ شروع کی تو ختم ہم کریں گے۔ بھارتی حکومت اور عسکری قیادت غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہی ہے۔ بھارتی قیادت کہتی ہے کہ پاکستان کو 7 سے 10 دن میں ختم کر دیں گے۔ ذمہ دار افراد ایسے بیانات نہیں دیتے۔ بات صرف 7 یا 10 دن کی نہیں، اس سے پہلے اور بات کی بھی ہے۔ جنگ میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، انسانیت ہارتی ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو فوج 71 سال سے 8 ملین وادی کے لوگوں کو شکست نہیں دے سکی، وہ 207 ملین پاکستانیوں کو کیسے شکست دے سکتی ہے؟
افواج پاکستان ہمیشہ آپ کو سرپرائز کرے گی۔ ISI دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے بہتوں کو شکست دی ہے۔ ادھر امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان سے نہیں بلکہ مودی حکومت سے خطرہ ہے۔ مودی حکومت کے دور میں 11 ملین افراد روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری کی شرح گزشتہ 45 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی شرح 23% سے زیادہ ہے۔ بھارت میں ہر سال 10 ملین گریجویٹس تعلیم مکمل کر رہے ہیں، لیکن ان کو روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہو رہے ہیں یا اپنا ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ بھارت میں جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، بے روزگاری کے ساتھ فاقہ کشی بھی بڑھی ہے۔ 200 ملین افراد رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مودی حکومت کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پر ناکامیاں مل رہی ہیں۔ بھارتی شہری حقوق کے معاملے میں 51 پوزیشن پر دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ بے روزگاری اور غربت کے بڑھنے کے علاوہ مودی سرکار کو ٹیکسوں کی وصولی میں ہونے والی نمایاں کمی سے بھی دھچکا لگا ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں جمہوریت مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ RSS ملک کے تمام آئینی اداروں کو اپنا تابع دار بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ میڈیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور دیگر اداروں میں RSS کی یلغار نے سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جبکہ بھارت کے پروفیسر اجے کمار شرما نے مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں رہنے کو گھر نہیں اور سونے کو بستر نہیں، اور وہ چلا ہے پاکستان سے جنگ کرنے۔ ادھر اٹلی نے بھوک کی حالت میں چوری کو درست قرار دے دیا ہے۔ بھوک کی حالت میں خوراک کی چھوٹی مقدار میں چوری کی جا سکتی ہے۔ اٹلی کی اعلیٰ ترین عدالت نے اشد ضرورت کے وقت تھوڑی مقدار میں کھانا چوری کرنے کو قانونی حیثیت دی ہے۔ یہ فیصلہ کوف نامی ایک بے گھر لڑکے کے معاملے کے دوران کیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو سپر مارکیٹ سے کچھ پنیر چوری کرتے پکڑا گیا تھا۔ پنیر کی مالیت $4.50 تھی۔ اس نے اس کو اپنی جیکٹ کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ جب ایک گاہک نے اسٹور کے مالک کو اطلاع دی، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ قصور ثابت ہونے پر اسے 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اس ہفتے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بھوک کو روکنے کے لیے تھوڑی مقدار میں کھانا چوری کرنا جرم نہیں ہے۔ اٹلی میں عدالت کے اس فیصلے کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ لوگ اسے انسانیت کا ایک عمل قرار دے رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پوری دنیا میں معاشی بحران کی وجہ سے ایسے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر بوڑھے لوگ جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، سپر مارکیٹوں میں چوری کرنے پر مجبور ہوئے۔